5 سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن انسان سے پوچھے جائیں گے. پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمہیں جو زندگی دی گئی تھی تم نے وہ کیسے گزاری. یہ جو زندگی اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کتنے لوگ ہیں جو اب زندہ ہی نہیں ہیں، اور قیامت والے دن وہ یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھیج اس دنیا میں، ہم کوئی نیک عمل کر لیں یا تجھ سے معافی مانگ لیں. اتنی بڑی زندگی نعمت ہے، ان لوگوں سے پوچھیں جو اس دنیا میں نہیں رہے، وہ اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، وہ اللہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلا سوال پوچھیں گے یہ زندگی کہاں گزاری. دوسرا سوال کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا. دیکھیں زندگی کے اندر جو سب سے پیک ٹائم ہوتا ہے وہ جوانی. دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا. آج ہم سب لوگ جوان ہیں، ہمارے اندر طاقت ہے، ہمت ہے. بچپن میں تو انسان کو کھیل کود میں لگا رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ پوچھا جائے گا جوانی تو نے کہاں گزاری. جوانی کے اندر تو نے نیک عمل کیا کہ نہیں. جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو نماز کے لیے جاتا تھا کہ نہیں جاتا تھا، یا اس وقت تو اپنے دوستوں یار میں بہت زیادہ بیزی رہتا تھا اور کھیل کود میں لگا رہتا تھا. تیسرا سوال جو کیا جائے گا، یہ میں وہ ایگزام پیپر بتا رہا ہوں جو وہاں سوال کیے جائیں گے، اور ہم یہ دیکھ لیں ہم نے اس کی تیاری کیا کر رکھی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے آخرت کے لیے. تو یہ تیسرا سوال کہ تم نے اپنی دولت کہاں سے کمائی. دولت کے بارے میں 2 سوال ہیں، یہ تیسرا بھی اور چوتھا بھی ہے دولت کے بارے میں، کیونکہ انسان کو بہت جلدی انسان ٹریک سے ہٹ جاتا ہے جب مال کو دیکھتا ہے کہیں سے آ رہا ہے. تو پہلا سوال کیا پوچھا، دولت کہاں سے کمائی، کن راستوں سے کمائی. کیا حلال سورسز سے کمائی ہے یا حرام سورسز سے کمائی ہے. جان بوجھ کر تم حرام سورسز سے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے رہے، تو کہ آپ نے اپنی دولت کہاں سے کمائی. اور پھر سیکنڈ لاسٹ چوتھا سوال یہ کہ دولت کو خرچ کہاں پہ کیا. اور یہ جو مال کا خرچ کرنا ہے یہ پرسنٹیج کے حساب سے ہوگا. ایک شخص جو کماتا ہی دن میں 100 روپے ہے اور وہ 50% خرچ کر دیتا ہے اللہ کے راستے میں، مثال کہ اس نے 50 روپے خرچ کر دیے، اور ایک شخص جو 1 لاکھ روپیہ کماتا ہے اور اس میں سے صرف 100 روپے خرچ کرتا ہے، یعنی کہ اس نے 100 روپے خرچ کیے، اس نے 50 روپے خرچ کیے، لیکن 50 روپے جس نے خرچ کیے اس نے 50% آف ہز ارننگ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دی، اور اس نے 100 روپے خرچ کیے اس نے تو 0.01% خرچ کیا اللہ کے راستے میں. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کتنی پرسنٹیج تم نے اللہ کے راستے میں نکالی ہے. یہ مال جسے تم اتنی محبت کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں سے اس کی حرص اور ہوس جو ہے وہ ختم ہو، نکلے، تاکہ آخرت کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں. یہ دیکھیں آپ نظر چیک کروانے جاتے ہیں نا تو آگے سے آگے کچھ لینزز فٹ ہوتے ہیں. پہلے ایک لینز لگتا ہے، آپ کی تھوڑی سی نظر کلیئر ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں اچھا ابھی آپ کو کلیئر نظر نہیں ہے، ذرا رکیں، ایک اور لینز اٹھا کے آگے رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اب ذرا کچھ بہتر ہو رہا ہے، یعنی کہ کانسیپٹ کلیئر ہوتا چلا جاتا ہے. بالکل اسی طرح آخرت، انسان گناہوں میں پڑتا ہی اس وقت ہے جب آخرت کا تصور اس کے ذہن سے بلر ہو جاتا ہے. تو یہ لینزز ہیں جو اسلام فٹ کرتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور یہ قرآن کی آیات وہ لینزز ہیں جو آگے سے آگے لگتی ہیں اور وہ کانسیپٹ کلیئر کرتی ہیں. بالکل کلیئر انسان کو نظر آنے لگتا ہے کہ یہ آخرت ہے، یہ میری جگہ ہے جہاں پہ ایکچولی میں نے جانا ہے. تو چوتھا سوال یہ کہ تم نے دولت خرچ کہاں پہ کی. پہلے یہ کہ کمائی کہاں سے اور پھر خرچ کہاں سے کی. اور پھر پانچواں سوال یہ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے علم عطا کیا تھا اس کا تو نے کیا کیا، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا یا نقصان پہنچا. بہت سارے لوگ اپنے علم کو اپنی برائیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے یوز کرتے ہیں. آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو بہت قابل ہوتے ہیں لیکن ان کا علم زیادہ طور پہ اس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے کہ اپنی برائیوں پر، اپنی کوتاہیوں کو میں کیسے پردہ ڈالوں، اپنے آپ کو کیسے جسٹیفائی کروں گا 4 لوگوں کے آگے. وہ اس لیے اپنے علم کو استعمال کرتے ہیں. وہ علم کو اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ فرمائے کہ یہ علم جو ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو اور ہم دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں، بجائے یہ کہ یہ علم تو ہم حاصل کر لیں اور بہت سارے علم ہمارے پاس ہو لیکن ہم یہ علم صرف اس لیے حاصل کریں کہ ہم سے کوئی مسئلہ پوچھنے آئے کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں تو میں اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے علم کو استعمال کروں. اس لیے نہیں، بلکہ یہ علم اصلاح کے لیے آیا ہے.